ایمانہ کی اب جھلک ہے وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ جو روایت ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محبوب خدا رضی اللہ عنہا سے یہ مروی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بیوی کی شہادت سے بڑھ کر اور کون سی شہادت ہو سکتی ہے انسان کے عمدہ اخلاق اور عمدہ کردار پر۔ تو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو، البتہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں ضرور ایسا ہوا ہے۔ یعنی جہاد میں تو خیر ایسا ہوا ہے، لیکن عام حالات میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو۔ وما نیل منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ الا ان ینتہک شیء من محارم اللہ فینتقم للہ۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والی کوئی حرکت کی گئی ہو تو آپ نے اس سے انتقام لیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی معاملات میں معافی اور درگزر کا معاملہ فرماتے تھے۔ البتہ اگر کسی شخص کی طرف سے کسی فعل حرام کا ارتکاب کیا جاتا تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی فرمان خداوندی کی تعمیل میں اس مجرم کو سزا دیتے یا سزا دینے کا آپ حکم دیتے۔ حضرت ام المومنین سے یہ جو روایت منقول ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی غلطی یا بدتمیزی پر غصہ ہو کر اس کو نہیں مارا، حتیٰ کہ نہ کبھی کسی خادم پر آپ کا ہاتھ اٹھا نہ کسی عورت پر، یعنی کسی خادم غلام یا باندی میں سے یا کسی بیوی سے کیسی ہی غلطی ہوئی ہو، کبھی غصے سے آپ کا ہاتھ اس پر نہیں اٹھا۔ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے اس کے کسی دشمن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کا جو سردار ہے ابی بن خلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی سے ہلاک ہوا۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ معلوم ہوئی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہو یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہو تو آپ نے اس سے انتقام لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے معاملے میں ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی حرام فعل اور جرم کا ارتکاب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا دیتے تھے، لیکن یہ سزا بھی نفس کے تقاضے اور طبیعت کے غصے سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل میں دی جاتی تھی۔ ہم نے ابھی آپ کے سامنے ایک یہ حدیث شریف پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ہے۔ یہ پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات جو ذکر ہوئی ہے، کیسی عظیم بات ہے۔ دیکھیں، عام طور پر آدمی کا جو ہاتھ اٹھتا ہے نا، آدمی کا جو ہاتھ اٹھتا ہے وہ کمزور لوگوں پہ اٹھتا ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہ تو کسی خادم پر اٹھا اور نہ بیوی عورت پر اٹھا، یعنی بیوی پر۔ بڑے نمازی لوگ ہوتے ہیں، ہاں دیندار ہوتے ہیں، لیکن گھر میں جا کے ان کی زبان کیسی ہوتی، تھوڑا سا کیا کہتے ہیں مرچ مسالہ وہ آگے پیچھے ہو گیا تو اللہ بچائے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، پھر ہماری زبان قابو میں نہیں رہتی۔
ہم اپنے رویے کو دیکھیں کہ بیوی کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہماری زبان کیسی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی آپ کی بیوی ہی بیان کر رہی، آپ کے گھر کی یہ شہادت ہے کہ آپ نے کبھی کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور خادم کو آپ سمجھتے ہو، اس زمانے کے اندر جو خادم ہوتے تھے آج کل کے ملازموں سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ماتحت ہوتے تھے، یعنی وہ غلام ہوا کرتے تھے۔ وہ تو انہی کے رحم و کرم پہ ہوتے تھے، آقا کے رحم و کرم پہ۔ وہ جو ان کو کھلائے، وہ جو ان کو پلائے، جو ان کو پہنائے، وہی وہ پہنتے کھاتے پیتے تھے جی۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی خادم کے اوپر بھی، کسی غلام پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور آج ہمارے ہتھے کوئی کمزور تو چڑھ جائے، کوئی کمزور، کوئی غریب، کوئی رکشے والا، کوئی ٹیکسی والا جی، کوئی چوکیدار، کوئی فلاں، اس سے تھوڑی سی غلطی تو ہو جائے نا، پھر ہمارے اخلاق جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ غصہ جو ہے نا، غصہ کہا کہ مجھے جو ہے نا ان کو دیکھ کے غصہ آ جاتا۔ اس نے کہا کہ نہیں، غصہ جو ہے نا کسی امیر کو دیکھ کے غصہ کبھی نہیں آتا آپ کو، کسی غریب کو دیکھ کے جی تب غصہ آتا ہے۔ غصہ بھی بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ تو یہ اخلاق۔ اور دوسری بات جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ اللہ کے رسول نے کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا، اپنی ذاتی، لیکن دین کا معاملہ آ جائے تو ابھی آپ نے پڑھا، آپ انتقام لیتے تھے، سزائیں جاری کراتے تھے۔ آج مسئلہ یہی تو ہے نا معاشرے میں۔ معاشرے میں بات کہہ دو، آج ہم میں سے ہمارا معاشرہ اپنی ذات کے انتقام کے لیے بہت آگے ہے، لیکن دین کے بارے میں کوئی زبان سے ہماری بات نہیں نکلتی۔ الٹا ہم علماء کو، اہل علم کو کہتے ہیں یہ بڑے سخت ہے، یہ سخت ہے، یہ سخت ہے۔ بھائی عالم نے کبھی آپ سے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی عالم نے جھگڑا کیا تو مجھے بتا دے، ایک عالم کا بتا دے کہ وہ ذاتی اعتبار سے آپ سے اس کا کوئی مسئلہ ہو۔ وہ تو دین کی بات کرتا ہے، نماز کی بات کرتا ہے، معاشرے میں روزے کی بات کرتا ہے، گناہ ہے تو اس کے اوپر نکیر کرتا ہے، لیکن ہم اس پہ نکیر نہیں کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں بے پردگی ہو، ہمارے گھروں میں بے حیائی ہو، ہمارے گھروں میں گناہ کے کام ہو، جو تک نہیں نکلتے، بلکہ کہتے ہیں فیشن کی بات ہے، فیشن کی بات ہے۔ لیکن اپنی ذات کی جب باری آ جائے، ہماری گاڑی کے اوپر کوئی تھوڑا سا نشان تو لگا کے چلا جائے، پھر آپ دیکھیں اس کے گھر تک پہنچتے، اس کے باپ تک پہنچتے جی۔ ہماری کیا کہتے ہیں کہ ہماری ذات کو، ہمارے نفس کو کوئی کچھ جملہ تو کہہ کر دیکھے نا، پھر ہم اس وقت ایسا سارے اخلاق کے درس ہم بھول جاتے جی۔ دوسروں کو اخلاق کا درس دینے والے، کتنا زمین آسمان کا آج ہمارے معاشرے میں فرق آ گیا ہے کہ ہم اپنی ذات کے انتقام کے لیے تو تیار ہیں، اللہ کے نبی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے۔ جہاں دین کا مسئلہ آ جاتا تو ظاہر ہے کہ آپ تو امام بھی تھے، حاکم بھی تھے، آپ حدود بھی جاری کرتے تھے جی، اور کیا کہتے ہیں آپ کے حکم سے سزائیں بھی جاری ہوتی تھیں، جہاد بھی ہوتا تھا، ساری چیزیں ہوا کرتی تھی دین کے لیے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ان احادیث کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمانی غیرت ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، برحمتک۔